رات کو جب میں سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو اچانک ماسٹر طیب علی کا چہرہ میرے تصور میں گھوم گیا۔ طیب علی نواں کوٹ کے اکلوتے پرائمری اسکول میں جماعت پنجم کو پڑھاتا تھا۔ آج صبح جب میں دھنی شاہ کے آستانے پر قانونی کارروائی میں مصروف تھا تو ماسٹر طیب علی بھی میرے ساتھ وہاں موجود تھا اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ دھنی شاہ کے قتل کے سلسلے میں وہ رات کو میرے پاس تھانے آ کر کوئی اہم انکشاف کرے گا، لیکن جب تک میں تھانے بیٹھا رہا وہ نہیں آیا تھا۔ ذہن میں ایک خیال تو یہ آیا کہ ابھی کسی پولیس اہلکار کو طیب علی کی طرف دوڑاؤں اور اسے فوراً اپنے پاس بلا لوں، لیکن پھر میں نے اس فوری خیال کو ذہن سے جھٹک دیا کہ اس وقت رات خاصی آگے بڑھ گئی تھی۔ میں نے صحیح یہی جانا کہ طیب علی کی طرف کل صبح ہی کسی کو روانہ کروں گا۔ آئندہ روز دھنی شاہ کے پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ آ گئی۔ عموماً یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ فائنل اور ابتدائی رپورٹ میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا۔ دھنی شاہ کی جو رپورٹ مجھے موصول ہوئی اس میں میرے لیے کوئی خاص بات نہیں تھی۔ ایک طرح سے وہ رپورٹ میرے اندازے کی تصدیق کرتی تھی۔ مذکورہ رپورٹ کے مطابق دھنی شاہ کو کسی تیز دھار آلے سے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اس کی موت کا تعین 27 جولائی رات 11 اور 12 کے درمیان کیا گیا تھا۔ اس زمانے میں فنگر پرنٹس اٹھانے کا کوئی دستور تھا اور نہ ہی عدالت اس کو کوئی اہمیت دیتی تھی، لہٰذا میں ایک مرتبہ پھر بند گلی میں کھڑا تھا۔ میں اس کیس کے سلسلے میں کوئی نیا قدم اٹھانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ ایک ایمرجنسی پیش آ گئی۔ ایک معمولی سی بات پر دو دھڑوں میں ایسا تنازع اٹھا کہ ڈانگ سوٹے کے علاوہ بھالے اور کلہاڑیاں بھی چل گئیں۔ دونوں پارٹیوں میں اچھی خاصی سر پھٹول ہو گئی۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق درجن بھر افراد گھائل ہوئے تھے، جس میں 3 شدید زخمی تھے۔ خیریت گزری کہ دونوں پارٹیوں کے بندوں میں سے کوئی جان نہیں ہارا تھا۔ یہ دشمنی نسل در نسل آگے بڑھی تھی۔ اس معاملے کو سیٹل کرتے ہوئے سپہر ہو گئی، چنانچہ وقتی طور پر دھنی شاہ مرڈر کیس کی طرف سے میری توجہ ہٹ گئی، اور جب دوبارہ اس جانب دھیان گیا تو سب سے پہلے ماسٹر طیب علی میری یادداشت میں گھوم گیا۔ اس اللہ کے بندے نے ابھی تک صورت نہیں دکھائی تھی۔ میں نے فوری طور پر اس کی سمت جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ASI اس وقت تھانے میں مصروف تھا۔ ہسپتال سے دھنی شاہ کی کٹی پھٹی لاش بھی آ گئی تھی۔ دھنی شاہ کے ورثوں میں صرف ایک نام ہی دکھائی دیتا تھا اور وہ تھا حاجی گلزار کا نام۔ میں نے دھنی شاہ کی لاش گلزار کے حوالے کرتے ہوئے اسے تدفین کی اجازت دے دی اور اس کے ساتھ 2 کانسٹیبلز کو بھی آستانے کی طرف روانہ کر دیا تاکہ وہ اپنی نگرانی میں سرکاری تالے کو کھول کر گلزار کو اندر داخل ہونے کا موقع فراہم کریں۔ علاوہ ازیں متذکرہ بالا کانسٹیبلز کو میں نے تاکید کر دی تھی کہ جب تک دھنی شاہ کی تجہیز و تکوین نہیں ہو جاتی وہ محتاط انداز میں آستانے پر موجود رہے تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ وہ سارا علاقہ دھنی شاہ کے عقیدت مندوں سے بھرا پڑا تھا۔ وہ جذبات میں آ کر کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت کر سکتے تھے اور میں نہیں چاہتا تھا کوئی نیا محاذ کھل کر سامنے آئے۔ میں نے حفیظ راجپوت کو تھانے ہی میں مصروف رہنے دیا اور ایک ہوشیار قسم کے کانسٹیبل کو ساتھ لے کر ماسٹر طیب علی کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کانسٹیبل کا نام امجد تھا۔ درمیانے قد اور مضبوط بدن کا مالک امجد میرا آزمایا ہوا پولیس اہلکار تھا۔ 1-2 معاملوں میں وہ پہلے بھی میرے ساتھ رہا تھا۔ وہ نہایت ہی مستعد اور چاقو چوبند بندہ تھا۔ ہم ماسٹر طیب علی کے گھر پہنچے تو اس نے تھانے نہ آنے کی وجہ کھل کر سامنے آ گئی۔ کل دوپہر سے تیز بخار میں پڑا تھا۔ اس کی بیوی نے ہمیں گھر کے اندر بلا لیا اور ماسٹر طیب کے کمرے کی طرف لے جاتے ہوئے بتانے لگی، میں نے رات کو بھی حکیم جی کی دوائی لا کر دی تھی لیکن کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا، اور آج صبح بھی حکیم جی انہیں دیکھنے گھر پر آئے تھے۔ دوپہر تک تو ویسی ہی حالت رہی لیکن تھوڑی دیر پہلے بخار اترنا شروع ہوا ہے۔ اللہ انہیں حیاتی دے۔ میں اور 3 بچے کل سے سخت پریشان ہیں۔ ماسٹر طیب علی کی بیوی کا نام فاخرہ بی بی تھا۔ وہ ایک خدمت گزار گھریلو عورت تھی۔ جلد ہی ہم ماسٹر جی کے پاس پہنچ گئے۔ وہ گھر کے ایک ہوادار اندرونی کمرے میں چارپائی پر پڑا تھا۔ بیوی نے کمرے میں داخل ہوتے ہی معتدل انداز میں کہا، ذرا آنکھ کھول کر تو دیکھیں، تھانے دار صاحب آئے ہیں۔ میری دستک کے جواب میں جب فاخرہ نے دروازہ کھولا تھا تو میں نے اپنا مختصر سا تعارف اور آمد کا مقصد اس پر واضح کر دیا تھا۔ اس کی صدا کے جواب میں ماسٹر جی نے فوراً دونوں آنکھیں کھول دیں۔ مجھے اپنے سامنے موجود دیکھ کر اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن میں نے جلدی سے کہا، اٹھنے کی ضرورت نہیں ماسٹر صاحب، تمہاری طبیعت ابھی پوری طرح نہیں سنبھلی، میں 2 باتیں کرنے آیا ہوں۔
ابھی واپس چلا جاؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے کانسٹیبل کو اشارہ کیا کہ وہ سہارا دے کر اسے لٹا دے، لیکن کانسٹیبل کی حرکت سے پہلے ہی فاخرہ یہ فریضہ انجام دے چکی تھی۔ پھر وہ جلدی سے باہر نکلی اور اگلے ہی لمحے ایک کرسی لے کر واپس آ گئی۔ یقیناً یہ کرسی وہ میرے لیے لے کر آئی تھی۔ اس نے کرسی کو چارپائی کے نزدیک رکھ دیا۔ میں نے کرسی سنبھال لی۔ کانسٹیبل میرے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اس دوران ماسٹر طیب علی کی بیوی ایک مرتبہ پھر کمرے سے غائب ہو گئی تھی۔ میں نے سوالیہ نظر سے ماسٹر طیب کو دیکھا تو وہ نحیف اور معذرت خواہانہ انداز میں گویا ہوا، میں سخت شرمندہ ہوں تھانے دار صاحب۔ قیامت خیز بارش اور جہنم جیسے بخار نے مجھے آپ کی طرف جانے کا موقع نہیں دیا۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے میں تمہارے بارے میں ایسا ویسا کچھ بھی نہیں سوچ رہا ہوں، میں نے اس کا جملہ قطع کرتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہاری حالت اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے اور تمہاری بیوی نے مجھے بہت کچھ بتا دیا ہے، اس لیے زیادہ ندامت ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں۔ تم تھانے نہیں آ سکے تو میں خود چل کر تمہارے پاس پہنچ گیا ہوں۔ اب بتاؤ تم کون سا انکشاف کرنے والے تھے؟ اس نے کوئی جواب دینے سے پہلے میرے عقب میں کھڑے کانسٹیبل کی طرف ایسی نظر سے دیکھا جیسے وہ اس کی موجودگی میں لب کشائی میں کوئی حرج یا قباحت محسوس کر رہا ہو۔ میں نے اس کا منشا سمجھتے ہوئے کانسٹیبل کو کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کر دیا۔ جب ہم دونوں کے سوا اور کوئی کمرے میں موجود نہ رہا، طیب علی کے چہرے پر اطمینان جھلکنے لگا۔ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی جانب دیکھا تو الٹا اس نے مجھ سے سوال کر دیا، تھانے دار صاحب کیا آپ نے پیر دھنی شاہ کے قاتل کو گرفتار کر لیا ہے؟ نہیں، ابھی تک قاتل کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ اوہ، اس نے سر کو ہلکی سی جذباتی جنبش دی اور گمبھیر آواز میں بولا، دراصل اس کی طرف کسی کا دھیان جا ہی نہیں سکتا۔ کس طرف طیب علی؟ میں تقریباً اچھل پڑا۔ طیب علی کے انداز نے میرے رگو پے میں تجسس کے ایک طوفان کو بیدار کر دیا تھا۔ اس کی بات سے یہی ظاہر ہوتا تھا وہ دھنی شاہ کے قاتل سے واقف ہے۔ اس احساس نے میرے دل و دماغ کو سنسنی کی پیٹ میں پہنچا دیا۔ اس کا مطلب تھا وہ کوئی اہم انکشاف کرنے والا تھا۔ میرے اضطراری سوال کے جواب میں اس نے دھیمے لہجے میں مجھے بتایا، تھانے دار صاحب میں ہدایتہ جلاہے کی بات کر رہا ہوں۔ ہدایتہ جلاہا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی میری آواز خاصی بلند ہو گئی۔ وہ اسی دھیمی آواز میں مجھے تفصیل سے آگاہ کرنے لگا۔ 27 جولائی یعنی پرسوں مجھے ساتھ والے پنڈ جانا پڑ گیا تھا۔ آج کل اسکولوں میں موسم گرما کی چھٹیاں ہیں، اس لیے فرصت ہی فرصت ہے۔ میں نے جس پنڈ کا ذکر کیا ہے وہاں میرا ایک گہرا دوست رہتا ہے۔ واپسی میں مجھے کافی دیر ہو گئی۔ یوں سمجھیں جب میں نواں کوٹ میں داخل ہوا تو رات اپنے جوبن پر تھی۔ میں نہر کا کنارہ پکڑ کر پیدل ہی اپنے دوست سے ملنے گیا تھا اور واپسی بھی نہر کے کنارے کنارے ہی ہوئی۔ یہ دھنی شاہ کا آستانہ تقریباً نہر کے کنارے پر واقع ہے اور یہ اتفاق ہے کہ مجھے اپنے گھر کی طرف آنے کے لیے اس آستانے کے قریب سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہ لمحہ بھر کو سانس لینے کی غرض سے رکا، پھر اسی نحیف آواز میں سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، جب میں آستانے کے پاس سے گزر رہا تھا تو میں نے آستانے کے داخلی دروازے میں سے ہدایتہ کو نکلتے ہوئے دیکھا۔ اس کی نظر مجھ پر نہیں پڑی تھی۔ میں آدھی رات کو اسی آستانے سے نکلتے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اندرونی تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں اس کے قریب چلا گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر چونک اٹھا۔ پھر جب اسے معلوم ہوا کہ میں نے اسے آستانے سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا ہے تو اس کی یہ حیرت خوف میں بدل گئی۔ مجھے شک ہوا کہ ہدایتہ جلاہے کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہے۔ میں نے اس سے پوچھ لیا، تم اتنی رات کو کیا کرنے آستانے پر آئے تھے؟ اس نے تھوڑے تأمل کے بعد جواب دیا، ماسٹر جی دراصل میرے بیٹے فرید کی طبیعت بہت خراب ہے، میں نے سوچا پیر صاحب سے دعا کروا لوں۔ میں نے استفسار کیا، کیا دھنی شاہ نے تمہارے بیٹے کے لیے دعا کر دی؟ اس نے بتایا، ہاں کر دی۔ شاہ جی سونے کے لیے تیار تھے لیکن میری پریشانی کی خاطر وہ حجرے سے نکل آئے۔ انہوں نے بڑی لمبی چوڑی دعا کر دی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ صبح تک میرا فرید بھلا چنگا ہو جائے گا۔ پیر بڑے کرنے والے ہیں۔ ہدایتہ کے جواب نے مجھے مطمئن نہیں کیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے۔ کیا چھپا رہا ہے یہ فی الفور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور اس راز سے پردہ اٹھانے یا ہدایتہ کے جھوٹ سچ کا فیصلہ کرنے کے لیے آستانے کے اندر جا کر معلومات حاصل کرنا ضروری تھا، اور اس وقت میں اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ بخار کے باعث ماسٹر طیب علی میں خاصی نقاہت سرایت کر چکی تھی۔ وہ تھوڑی دیر کو سستانے کی خاطر متوقف ہوا، پھر دوبارہ گویا ہوا۔ مجھے پہلے ہی کافی دیر ہو چکی تھی۔ گھر میں بیوی بچے میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے آستانے پر جا کر کسی قسم کی تحقیقی کارروائی میں وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور سیدھا گھر آ گیا۔ اگلے روز دھنی شاہ کے قتل کی خبر عام ہوئی تو میں بھی دوسروں کی دیکھا دیکھی آستانے پر پہنچ گیا۔ ہدایتہ جلاہا مجھے کہیں دکھائی نہ دیا
تو میرا شک یقین میں بدلنے لگا کہ دنی شاہ کو پیش آنے والے واقعے میں ہدایتہ کا ضرور کوئی نہ کوئی ہاتھ ہے۔ پھر میری آپ سے ملاقات ہو گئی۔ بولتے بولتے ماسٹر طیب علی کی سانس پھولنے لگی تو وہ جملہ نامکمل چھوڑ کر لمبی اور گہری سانسیں لینے لگا۔ اسی وقت فاخرہ ایک ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس ٹرے میں پانی کا جگ، ایک گلاس، چائے کی بھری ہوئی پیالی اور چائے کے ساتھ کھائے جانے والے چند لوازمات موجود تھے۔ اس نے دیوار کے قریب تپائی نما ایک چھوٹی سی میز اٹھا کر میرے قریب رکھی، پھر ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹرے کو اس تپائی پر سجا دیا اور بڑے مہمان نواز لہجے میں بولی، تھانے دار صاحب، میں اس وقت آپ کی باقاعدہ خاطر تواضع کا بندوبست نہیں کر سکتی، بس یہی روکھی سوکھی چائے ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، کیا چائے بناتے وقت تم نے اس میں پانی اور دودھ نہیں ڈالا؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ اس کی الجھن اور تذبذب میں بڑی معصومیت تھی۔ میں طیب علی کی قسمت پر رشک کرنے لگا، جسے ایسی خدمت گزار اور بھولی بھالی سی بیوی ملی تھی۔ وہ میرے سنجیدہ مذاق کو بالکل بھی نہیں سمجھ سکی تھی۔ حیرت بھرے لہجے میں بولی، پانی اور دودھ ڈالا ہے جی، ان کے بغیر بھلا چائے کیسے بن سکتی ہے؟ میں نے بدستور سنجیدہ لہجے میں کہا، تو پھر تم اسے روکھی سوکھی چائے نہ کہو، یہ تو بڑی ہری بھری اور شاداب چائے ہے۔ بے اختیار وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ اس کی ہنسی میں بڑا ترنم تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے یک بہ یک جل ترنگ بڑھ اٹھے ہوں۔ اس کی آواز سریلی بھی تھی اور رسیلی بھی۔ اگر میں شاعر ہوتا تو فاخرہ کے دلکش دل نشیں ہنسی پر پوری غزل کہہ ڈالتا، لیکن افسوس کہ میں شاعر تھا اور نہ ہی وہ ایسا موقع تھا کہ میں کسی بھی ہیلے بہانے سے فاخرہ کی تعریف میں چند کلمات ادا کروں۔ چنانچہ میں نے نہایت ہی خاموشی کے ساتھ فاخرہ کی ہنسی کی شیرینی اور آواز کی رنگینی کو اپنی سماعت میں ٹپکایا اور دوبارہ ماسٹر طیب علی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اسی لمحے فاخرہ شرماتی لجاتی ہوئی کمرے سے رخصت ہو گئی۔ یہ ماننا پڑا کہ ایک خوش اتوار اور سبک رفتار عورت کسی بھی گھر کو نمونہ جنت بنا دیتی ہے۔ فاخرہ کا شمار بھی بڑے فخر سے ایسی عورتوں میں کیا جا سکتا تھا۔ اللہ کے بندے، میں نے چائے کی پیالی اٹھاتے ہوئے اسے مخاطب کیا، جب مجھ سے تمہاری ملاقات ہو ہی گئی تھی تو مجھے اسی وقت حقیقت سے آگاہ کر دیتے۔ اس راز کے انکشاف کے لیے تم نے رات کا وقت کیوں مانگ لیا تھا؟ اس کی ایک وجہ تھی ملک صاحب، وہ بڑی رسانیت سے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ اس کی سانس اب بڑے معتدل انداز میں چل رہی تھی۔ میرا شک ابھی تک پوری طرح یقین میں نہیں بدلا کہ ہدایت دھنی شاہ کے قتل میں ملوث ہے۔ میں پہلے اس سے مل کر چند ضروری باتیں کر کے اپنا اطمینان کرنا چاہتا تھا۔ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ بے قصور ہونے کی صورت میں وہ خواہ تفتیش کا نشانہ بن جائے، لیکن اس بخار نامراد نے اس بری طرح مجھے اپنی گرفت میں جکڑا، ہدایتہ سے ملنا تو درکنار، میں اپنے ہوش و حواس میں بھی نہ رہا۔ یہ ہے ساری کتھا۔ یہ کتھا اگر کل ہی میرے علم میں آ جاتی تو میں اب تک ہدایتہ جلاہے کی گردن دبوچ کر اس کی زبان سے سچ اگلوا چکا ہوتا۔ بہرحال میں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر چائے کی خالی پیالی کو ٹرے میں رکھا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں چلتا ہوں ماسٹر جی، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ہدایتہ جلاہا اسی قصبے میں رہتا ہے۔ ہماری اگلی منزل ہدایت اللہ جلاہے کا گھر تھی اور اس کے گھر کی سمت قدم اٹھاتے ہوئے میرے ذہن میں ماضی کا ایک باب کھل گیا تھا۔ ماضی قریب کے اس باب کے مطابق کچھ عرصہ پہلے وہ مجھ سے ملنے تھانے آیا تھا اور اس نے پوچھا تھا، تھانے دار صاحب، اگر کوئی شخص قتل کر کے خود ہی تھانے چلا آئے تو اور گرفتاری پیش کر دے تو اس سے کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ اب وقت آ گیا تھا کہ اسے اس سلوک کے بارے میں بتایا جاتا۔ جس طرح کوئی گوالا دودھ دھونے سے پہلے گائے بھینس کو تیار کرتا ہے، بالکل اسی طرح جب کسی مشتبہ یا مبینہ مجرم کو پوچھ گچھ کے لیے میرے سامنے لایا جاتا ہے تو اس سے پہلے ٹرائل روم میں اس پر تھوڑا سا کام کر لیا جاتا ہے۔ ہدایت اللہ جلاہے کو بھی اس کام سے گزارنے کے بعد مجھ تک پہنچایا گیا تھا۔ اس پر کی جانے والی محنت کے خاصے مفید اثرات مرتب ہوئے تھے۔ اس وقت وہ بڑا بیبا بندہ بن کر میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے پہلو میں حوالدار دلدار علی بھی موجود تھا اور بڑی خونخوار نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا ادھر ہدایتہ نے میرے کسی سوال کا غلط یا نامناسب جواب دیا، ادھر حوالدار نے اس کا لہو پی لیا۔ میں نے روبدار آواز میں ہدایت اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہدایتہ، مجھے اچھی طرح یاد ہے کچھ عرصہ پہلے تم ایک اہم بات پوچھنے میرے پاس آئے تھے اور میں نے تمہیں تمہارے سوال کا جواب بھی دے دیا تھا، لیکن افسوس کہ میں اس وقت تمہیں کرسی پیش کر سکتا ہوں اور نہ ہی محبت سے بیٹھنے کو کہہ سکتا ہوں۔ مجھ سے کسی نرم رویے کی بھی تمہیں توقع نہیں رکھنی چاہیے اور نہ ہی کسی آؤ بھگت کی امید، کیونکہ تم نے ان تمام اسباب کے تقاضے پورے نہیں کیے۔ اگر تم خود گرفتاری پیش کرنے تھانے چلے آتے تو دوسری بات تھی۔ گیا کر بولا، تھانے
تھانے دار صاحب، آپ کو میرے بارے میں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ خدا را مجھ پر سختی نہ کریں اور میری بات کو سننے سمجھنے کی کوشش کریں۔ غلط فہمی کے گھوڑے، میں نے کرخت نگاہ سے اسے گھورا۔ تم وقوع کی رات بلکہ وقوع کے وقت مقتول کے آستانے پر کیا کرتے پھر رہے تھے؟ اب مجھے بھی تم اپنے بیٹے کی بیماری کی کہانی نہ سنانا۔ ہرگز نہیں جناب، وہ قطعیت سے بولا۔ میں آپ کو ایسی ویسی کوئی کہانی نہیں سناؤں گا، میں تو آپ کے سامنے حقیقت کو کھول کر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ یقین کریں، دھنی شاہ کا قتل میں نے نہیں کیا۔ میں تمہاری اس خالی خولی بات کا یقین نہیں کر سکتا۔ میں نے اسے کڑے تیوروں سے گھورا۔ مجھے قائل کرنے کے لیے تمہیں ٹھوس ثبوت مہیا کرنا ہوں گے۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کرتے ہوئے کہا، پہلے یہ بتاؤ تم کون سی حقیقت مجھ پر آشکار کرنا چاہتے ہو؟ جواب دینے سے پہلے گردن موڑ کر اس نے حوالدار کی طرف دیکھا، پھر مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، میں تنہائی میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ عزت اور بے عزتی والا معاملہ ہے۔ بات ختم کرتے کرتے اس کا چہرہ بجھ کر رہ گیا، جیسے وہ اندر سے ٹوٹ گیا ہو۔ میں نے لمحے بھر کو اس کی فرمائش پر غور کیا، پھر حوالدار کو کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کر دیا۔ پتہ نہیں کیوں ہدایت اللہ کی اس درخواست نے مجھے بتا دیا تھا کہ وہ اپنا کوئی انتہائی ذاتی یا نجی معاملہ مجھ سے ڈسکس کرنے والا ہے۔ انسان اپنے اندر کی بات کہتے ہوئے ہی اتنا بے بس دکھائی دیتا ہے۔ جب صرف میں اور ہدایت اللہ ہی کمرے میں رہ گئے تو میں نے قدرے نرم لہجے میں کہا، ادھر کرسی پر بیٹھ جاؤ اور جو بھی کہنا ہے مختصر اور مناسب الفاظ میں کہہ ڈالو۔ میں نے احتیاطاً مختصر سی شرط لگائی تھی، لیکن اس کا بیان طویل سے طویل تر ہوتا گیا۔ میں نے اسے روکنے اور ٹوکنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، کیونکہ وہ اپنے اندر کے زہریلے مادے کو بڑے اذیت ناک انداز میں اگل رہا تھا۔ یہ زہر فشانی، یہ حقیقت بیانی اتنی دلچسپ اور عبرت ناک تھی کہ میں پوری توجہ سے اسے سنتا چلا گیا۔ یہاں میں ہدایت اللہ کے بیان کے خلاصے کو اسی کی زبانی پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ اس دنیا میں کیسے کیسے کردار سانس لے رہے ہیں۔ تھانے دار صاحب، وہ زخمی آواز میں مجھے بتا رہا تھا، پیر دھنی شاہ کسی شیطان سے کم نہیں تھا۔ جب اس کی حقیقت مجھ پر کھلی تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ میری بیوی سگی پوری طرح اس کے دامے ہوس میں پھنس چکی تھی۔ میں اس معاملے میں سوگی کو کچھ نہیں سمجھا سکتا تھا۔ یہ ایسا ہی ہوتا جیسے میں بارود کے ڈھیر پر بیٹھ کر دیا سلائی سے اٹکیلیاں شروع کر دوں۔ کوئی میری بات کا یقین نہ کرتا۔ دھنی شاہ بڑے اثر و رسوخ والا تھا، سب لوگ مجھے ہی غلط سمجھ کر دھتکار دیتے۔ اس طرح سگی اور بھی شیرنی بن جاتی۔ وہ میرے ہاتھ سے تو نکل ہی چکی تھی، پھر اس سے کھل کھیلنے کا موقع مل جاتا اور یہ مجھے کسی طور گوارا نہیں تھا۔ ایسی زندگی سے تو موت ہی اچھی تھی۔ پھر میں نے سوچا جب مرنا ہی ٹھہرا تو کیوں نہ کچھ کر کے عزت کی موت کو گلے سے لگایا جائے۔ جب میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا دھنی شاہ کی شیطانیت صرف سگی تک ہی محدود نہیں تھی، وہ اس سے پہلے بھی کئی عورتوں کو پامال کر چکا تھا اور آئندہ بھی پتہ نہیں کتنی احمق اور بے وقوف عورتیں خوشی خوشی اس کی ہوس کی بینڈ چڑھ جاتی۔ تو میں نے شیطان صفت شخص دھنی شاہ کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس فیصلے کے بعد ہی میں آپ سے ملنے تھانے آیا تھا اور آپ نے میرے ایک اہم سوال کا بڑا تسلی بخش جواب دیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا دھنی شاہ کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد سیدھا آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا، آپ کو اپنے قابل فخر کارنامے کے بارے میں بتا کر گرفتاری پیش کر دوں گا، پھر اللہ کو جو منظور۔ مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میرا منصوبہ خاک میں مل کر رہ گیا۔ میں نے دھنی شاہ کے معمولات کو نوٹ کرنا شروع کر دیا۔ پھر اس وقت میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب مجھے پتا چلا کہ حاجی گلزار ایک رات کے لیے آستانے سے باہر کہیں جا رہا ہے۔ میں نے اسی رات کو اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے منتخب کر لیا اور پھر وقوع کی رات میں دھنی شاہ کے آستانے پر پہنچ گیا۔ جب میں نے بڑی احتیاط سے اس کے حجرے تک رسائی حاصل کر لی تو اچانک میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ مجھ سے پہلے اس حجرے تک پہنچ چکا تھا۔ حجرے کے اندر سے ایسی آوازیں ابھر رہی تھیں جیسے دو بھینسیں آپس میں بھڑ گئے ہوں۔ اٹھا پٹک کی یہ آوازیں بتاتی تھیں کہ اندر دو افراد بری طرح ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حجرے کا دروازہ بند تھا، لہٰذا میں جھانک کر اندر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں بیٹھک کے ایک کونے میں خاموش کھڑا ہو کر سوچنے لگا کہ اندر کیا ماجرا پیش آ رہا ہوگا۔ مجھے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ اندر سے ایسی آواز آنے لگی جیسے کسی منہ زور بیل کو ذبح کیا جا رہا ہو۔ میں سمجھ گیا، نبرد آزما دو افراد میں سے ایک نے دوسرے کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اب یہ یقینی تھا کہ قاتل حجرے سے باہر آئے گا، لہٰذا مجھ سے سامنا لازمی تھا۔ میں نے کسی کی نظر میں نہ آنے کی خاطر خود کو ایک طرف تاریکی کی اوٹ میں چھپا لیا۔ اسی وقت حجرے کا دروازہ کھلا اور میں نے وہاں سے نمودار ہونے والے شخص کو فوراً پہچان لیا۔ وہ کوئی اور نہیں، دھنی شاہ کا خدمت گزار حاجی گلزار تھا۔ کیا
میں ایسے اچھلا جیسے بجلی کے ننگے تار کو چھو لیا ہو۔ گلزار؟ جی ہاں تھانے دار صاحب، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ حاجی گلزار اپنی ہی رو میں حجرے سے نکل گیا تو میں چند منٹ تک مبہوت اور خاموش اپنی پناہ گاہ میں کھڑا رہا۔ پھر میں نے حجرے کے اندر جا کر حالات کا جائزہ لیا اور پیر دنی شاہ کو ذبح کیے ہوئے کسی بیل کے مانند حجرے کے فرش پر پڑے پایا۔ پھر میں وہاں ایک لمحہ نہیں رکا اور آستانے سے باہر نکل گیا۔ اسی وقت ماسٹر طیب علی سے میرا سامنا ہوا تھا۔ یہاں تک پہنچ کر وہ خاموش ہو گیا۔ تو اس کا مطلب ہے تم نے دنی شاہ کو قتل نہیں کیا، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ وہ اچانک پھٹ پڑا۔ تھانے دار صاحب، میں بھی کتنا بد نصیب ہوں، جو سعادت میرے حصے میں آنا چاہیے تھی اس کا سہارا حاجی گلزار لے گیا۔ کاش میں پیر فرتوت سیاہ کرتوت دنی شاہ کو اپنے ہاتھوں سے جہنم رسید کرتا۔ کاش یہ ایک معمہ تھا کہ گلزار نے اپنے پیر و مرشد کو یوں بے دردی اور سفاکی سے کیوں ذبح کر ڈالا۔ اس حیران کن سوال کا جواب صرف اور صرف حاجی گلزار ہی دے سکتا تھا۔ میں نے ہدایت اللہ جلاہے کو اپنے گھر نہیں جانے دیا اور حاجی گلزار کو تھانے بلا لیا۔ حاجی کو راہ راست پر لانے کے لیے میں نے 2-4 سوالات کیے، پھر اکھڑے ہوئے لہجے میں دریافت کیا، حاجی تم نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ مقتول دنی شاہ نے تمہیں کس کام کے لیے کہاں بھیجا تھا؟ اس نے میرے بدلے ہوئے انداز کو فوراً محسوس کر لیا۔ اس کے چہرے پر خوف اور ناگواریت کے ملے جلے اثرات پیدا ہوئے۔ گستاخانہ لہجے میں میں کل بھی اس سے بات کر چکا تھا، لیکن اس وقت میرا سٹائل بڑا وکھری ٹائپ کا تھا۔ وہ میرے انداز کی تلخی کو پیتے ہوئے بولا، پیر صاحب نے مجھے موضع کسووال جنوبی بھیجا تھا۔ کسووال میں شاہ صاحب کے ایک دوست سائیں کھچوپڑ والے رہتے ہیں۔ میں سائیں جی کو شاہ صاحب کی کچھ چیزیں دینے گیا تھا۔ سائیں کھچوپڑ والا، میں نے زیر لب دہرایا، پھر حاجی سے پوچھا، یہ تمہارے کسووال والے سائیں جی نے اپنے نام کے ساتھ کچھوپڑ یعنی کچھوا کیوں لگایا ہوا ہے؟ یہ کچھ مضحکہ خیز نہیں لگتا؟ اس کچھوپڑ کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ وہ جی، سائیں صاحب کے والد نے کچھوپڑوں کی ریس کی بہت شوقین تھے، اس نے تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا، اس لیے کچھوپڑ کا لفظ ان کے نام کے ساتھ لگ گیا تھا۔ اپنے سائیں جی بھی والد محترم کی روایت کو قائم رکھے ہوئے ہیں، اسی لیے سائیں کھچوپڑ والے کہلاتے ہیں۔ واہ بھائی واہ، میں نے استہزائیہ انداز میں کہا، کچھووں کی ریس کے بارے میں نے پہلی مرتبہ سنا ہے۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے پوچھ لیا، تم سائیں جی کو دھنی شاہ کی کون سی چیزیں دینے گئے تھے؟ وہ سپاٹ آواز میں بولا، ایک تو تعویذوں والی کتاب تھی اور کچھ مخصوص قسم کے فلیتے تھے جو سائیں جی نے فرمائش کر کے شاہ صاحب سے بنوائے تھے۔ تمہاری باتوں سے اندازہ ہوتا ہے سائیں جی بھی کوئی پیر ٹائپ شے ہیں۔ جی ہاں، وہ کسووال کی بہت پہنچی ہوئی ہستی ہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا، تمہارے بیان کے مطابق تم 27 جولائی کی صبح نواں کوٹ سے کسووال روانہ ہوئے تھے اور تمہاری واپسی 28 جولائی کی رات کو ہوئی۔ اس کا مطلب ہے 27 اور 28 جولائی کی درمیانی شب، یعنی جب تمہارے مرشد کو بڑے بھیانک انداز میں قتل کیا گیا، تم یہاں سے 25 میل دور موضع کسووال جنوبی میں تھے۔ جی ہاں جی، وہ گڑبڑا کر بولا۔ میں نے پوچھا، تم مذکورہ شب کسووال میں اپنی موجودگی کا کوئی ثبوت پیش کر سکتے ہو؟ جی، سائیں کھچوپڑ والے اس بات کی شہادت دے سکتے ہیں۔ کنکھیوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، لیکن آپ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا اور مضحکہ اڑانے والے انداز میں کہا، اگر وقوعہ کی رات واقعی تم کسووال میں تھے تو پھر لگتا ہے تمہارا ہمزاد آزاد ہو گیا ہے۔ بات ختم کرتے کرتے میرا لہجہ خاصا زہریلا ہو گیا، کیونکہ اسی رات کے درمیانی حصے میں تم دھنی شاہ کے حجرے میں قبلہ بچہ والی سرکار کے ساتھ ریسلنگ کرتے ہوئے بھی دیکھے گئے ہو۔ جی، کیا مطلب؟ وہ اس طرح اچھلا جیسے اس نے اپنے سامنے موت کو کھڑا دیکھ لیا ہو۔ میں نے کڑے انداز میں کہا، حاجی، اس بات کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے پیر دھنی شاہ کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ میرے لہجے کی سنگینی کو محسوس کر کے وہ کانپ اٹھا، تاہم مزاحمت جاری رکھتے ہوئے بولا، آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے۔ تم تو اس رات کسووال میں کچھووں کی ریس پر رقمیں لگا رہے تھے۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، یہی کہنا چاہتے ہو نا؟ وہ بڑی بڑی قسمیں کھا کر مجھے یقین دلانے کی کوشش کرنے لگا کہ اس نے دھنی شاہ کو قتل نہیں کیا، مگر میں اس کے فراری انداز سے بانپ چکا تھا کہ میں نے اصل بندے پر ہاتھ ڈال دیا ہے، لہٰذا میں اس کے کسی چکر میں آنے والا نہیں تھا۔ میں نے کھرے اور دو ٹوک الفاظ میں اس پر واضح کر دیا، وقوعہ کی رات تم نے مقتول کے ساتھ جو دینگا مشتی کی تھی، اس کا ایک چشم دید گواہ میرے پاس موجود ہے اور میں اس شہادت کو تمہارے خلاف عدالت میں پیش کروں گا۔
لہٰذا تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ نہایت ہی شرافت کے ساتھ اپنے جرم کا اعتراف کر لو۔ وہ بلبلانے والے انداز میں آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ بالآخر مجبوراً مجھے اس پر سختی کرنا پڑی۔ میں نے اسے پہلے سے منتظر حوالدار کے حوالے کرتے ہوئے شفاف انداز میں کہا، حاجی گلزار، یہ سچ ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ تم تو بھوت بھی بڑی اونچی نسل کے ہو، اس لیے تمہاری زبان کھلوانے کے لیے لاتوں کے علاوہ گھاتوں کی ضرورت بھی پیش آئے گی۔ جاؤ، حوالدار تمہیں اس سلسلے میں مایوس نہیں کرے گا۔ گلزار کو دلدار کے حوالے کر کے میں اپنے کوارٹر میں چلا گیا۔ اگلی صبح میں اپنے کمرے میں پہنچا تو گلزار کی طبیعت صاف ہو چکی تھی۔ رات بھر حوالدار دیگر عملے کے تعاون سے اسے بلیچ کرتا رہا تھا، جس کے نتیجے میں اس نے اقبال جرم کر کے خود کو موت سے زیادہ اذیت ناک زندگی سے بچا لیا تھا، اور اس کا یہ اقبال مبنی بر سچ تھا۔ گلزار نے اپنے اقبالی بیان میں بتایا کہ دنی شاہ کا قتل اس نے سائیں کچوپڑ والے کے اماں پر کیا تھا۔ سائیں ظاہر شاہ کی دوستی کا دم بھرتا تھا، لیکن اپنے دل میں وہ دنی شاہ کے لیے بے پناہ نفرت اور عداوت رکھتا تھا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ دنی شاہ نے بڑی صفائی کے ساتھ سائیں کے عقیدت مندوں کو توڑنا شروع کر دیا تھا، اور اب صورتحال یہ تھی کہ سائیں کا نیٹ ورک تقریباً تباہ ہو کر رہ گیا تھا۔ سائیں اپنی بربادی کا ذمہ دار صرف اور صرف دنی شاہ کو سمجھتا تھا، جس نے نہایت ہی بدمعاشی کے ساتھ اس کا کاروبار ہتھیا لیا تھا، لیکن سائیں کی مجبوری یہ تھی کہ وہ دنی شاہ کو اس سلسلے میں کھلم کھلا کوئی الزام نہیں دے سکتا تھا۔ دنی کی بڑی تیزی سے بڑھتی ہوئی طاقت کا اسے بخوبی اندازہ تھا، چنانچہ اس نے خفیہ وار کرنے کا منصوبہ بنایا۔ گلزار کا اکثر کسوال آنا جانا رہتا تھا۔ اس نے رفتہ رفتہ پیار محبت سے اسے اپنی مٹھی میں لینا شروع کر دیا۔ اس پر گرفت مضبوط رکھنے کے لیے سائیں نے مزید یہ چال چلی کہ گلزار کو اپنی حسین و جمیل بیٹی رخسانہ کی جھلک بھی دکھا دی۔ جب اس نے دیکھا کہ لوہا گرم ہو چکا ہے تو اس نے بڑے واضح الفاظ میں گلزار کو ایک پیشکش کر دی۔ سائیں کی خواہش کے مطابق اگر گلزار دنی شاہ کو قتل کر دیتا تو وہ رخسانہ کی شادی اس سے کرنے کو تیار تھا، اور ساتھ ہی اس کے پیر آف نواں کوٹ بننے کی راہ بھی ہموار کرتا۔ گلزار جیسے کالے بجھنگ گینڈے کو رخسانہ جیسی گوری چٹی اور خوبصورت لڑکی میں بڑی کشش نظر آئی۔ علاوہ عظیم و نواں کوٹ والے آستانے کا بے تاج بادشاہ بننے کے خواب بھی دیکھنے لگا۔ اس طرح سائیں کچوپڑ والا گلزار کے ہاتھوں اپنے زور آور حریف کو قتل کروانے میں کامیاب ہو گیا۔ حاجی گلزار نے زنانہ سلیپر اور چوڑیوں کے ٹکڑوں کا ایسا ٹچ لگایا تھا کہ کسی بھی تفتیشی ذہن کو گمراہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ تو اس کی بدقسمتی کہ اسی رات ہدایت اللہ بھی ایسے ہی کسی مشن پر نکلا ہوا تھا۔ آئندہ روز میں ایک پولیس پارٹی کے ساتھ موضع کسوال جنوبی پہنچا اور بڑی گرما گرمی کے بعد سائیں کچوپڑ والے کو گرفتار کر کے تھانے میں پہنچا دیا۔ سائیں مجھے ڈرانے دھمکانے کے لیے بڑی اونچی اونچی باتیں کر رہا تھا، مگر گلزار کی صورت میں مجھے سائیں کے خلاف ایک ایسا مضبوط گواہ مل گیا تھا کہ میں نے بڑے کانٹے کا کیس بنا کر دونوں کو فٹ کر دیا۔ اس کیس میں خلاف معمول میں نے اپنی مرضی کا ایک فیصلہ بھی کیا، اور وہ یہ کہ ہدایت اللہ جلاہی کو میں نے مکھن کے بال کی طرح خاموشی سے کھینچ کر باہر نکال لیا تھا۔ سائیں اور حاجی کے خلاف بنائے جانے والے کیس میں ہدایت اللہ کا کہیں ذکر نہیں تھا۔ جب میں نے اسے گھر جانے کی اجازت دے دی تو اس نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا، تھانے دار صاحب، کیا آپ واقعی مجھے چھوڑ رہے ہیں؟ میں نے کہا، ہدایت اللہ، جس طرح خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دینے والے قتل کے مجرم کے ساتھ ہم نرمی کا برتاؤ کرتے ہیں، بالکل اسی طرح اس شخص کو بھی رعایت دی جاتی ہے جو قانون کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے سچ بولے۔ تمہیں اسی بنا پر چھوڑا جا رہا ہے۔ وہ میرا شکریہ ادا کرتے اور دعائیں دیتے ہوئے تھانے سے رخصت ہو گیا۔ سائیں، حاجی اور شاہ تو اپنے کارروائی کے انجام سے دوچار ہو گئے، لیکن یہ پہلے اور آخری پیشہ ور نہیں تھے۔ گاؤں دیہات ہو یا شہر، معاشرے کے ہر ذی شعور کو اپنی آنکھیں اور کان کھلی رکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ پیشہ کار کاروباری شیطانی انداز میں اپنا دھندا چمکاتے رہیں گے۔ ایک صحت مند معاشرہ قائم رکھنے کے لیے ایسے ناصوروں کا کلا کما ضروری ہے یا نہیں؟ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کے کہنے اور پھر کرنے ہی سے یہ سب ہوگا، یہ یاد رکھ لیں۔